شامل کرتے ہیں شیخپورہ سے ہمارے نمائندے غالباز کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم افراد کی فائرنگ کا واقعہ محلہ سلطان پورہ نیشنل فلور میل کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 2 خواتین جاں بحق اور 1 شدید زخمی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیم نے شدید زخمی خاتون کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1112 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق خواتین کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق خواتین کی شناخت نگینہ شہزادی 55 سال اور کرن زوجہ 26 سال جبکہ شدید زخمی خاتون کی شناخت حمیرہ بی بی 40 سال سے ہوئی۔ چوک اعظم ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار۔ ڈی ایف او محکمہ کو شہری کی شکایت بے سود۔ چوک اعظم سرکاری جنگل کے قیمتی درختوں کی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ محکمہ جنگلات کی مبینہ ملی بھگت سے جنگلی ککروں کی آڑ میں سفیدے کے تن آور قیمتی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے۔ صبح ہوتے ہی قیمتی لکڑی سے بڑے اوور لوڈر رکشے اور وین ڈالے مختلف آرا مشینوں، بیکرز کے کارخانوں اور ہوٹلوں پر لکڑ کی سپلائی شروع کر دیتے ہیں۔ ماچو رینج بلاک 2 سے مبینہ طور پر قیمتی سفیدہ لکڑی کی چوری کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مبینہ طور پر چوری شدہ لکڑی کی گاڑیوں کی سپلائی کے محافظین جنگلات بلاک 2 نے ریٹ مقرر کیے ہیں جن کو محکمہ جنگلات کے اہلکاروں سمیت مقامی پولیس بھی نہیں پوچھتی۔ چوک اعظم میں جنگلات کا آفس قائم ہونے کے باوجود لکڑی چوری، کٹائی اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث تیزی سے چوک اعظم ماچو رینج میں درختوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈی ایف او لیا سمیت اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور غیر قانونی لکڑی کی کٹائی کروانے والے محافظوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اوکاڑہ سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑہ شہر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک ہدایت اللہ ملک برادران کی جانب سے رہائش گاہ باجوہ کالونی میں حضرت مولانا نذیر چشتی اشرفی، حضرت خواجہ صوفی محمد زبیر معصومی کی زیر صدارت منعقد ہوئی جس میں فخر راجپوت برادری رانا طاہر محمود، سرپرست اعلیٰ راجپوت ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محفل پاک میں صوبے دار ریٹائرڈ ریاض خالد، وائس چیئرمین رانا مسرور انور، محمد نواز کھچی، چیف آرگنائزر رانا منصور کیسر، نواز شریف پینٹ والے، چودھری سہیل پاکستانی، سینئر صحافی رانا آصف جبار، رانا علی رضا منج، رانا امجد، رانا آسم سہیل خان لودھی رہنما ایپکا، رانا اویس اور دیگر دوستوں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے نبی پاک تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ پوری کائنات میں افضل ترین ہستی ہیں۔ میلاد النبی کا مہینہ عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں معاشرے میں امن محبت کا فروغ ممکن ہے۔ حضور کے روئے زمین پر تشریف آوری تحلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ حضور کریم سے سچی محبت ایمان کامل کی دلیل ہے۔ پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب مذمت 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 اس تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پر ڈٹ گیا اسی لشکر کی کلیل سے ہوں۔ میں یوں دستگیرباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ پنجاب حکومت اپنے جارحانہ اور ظالم عزائم کی تکمیل کے لیے فسائیت کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اساتذہ، ملازمین، کچھ پالیسیوں اور سکولوں کی نجکاری کے خلاف 26 ستمبر کو سول سکریٹریٹ لاہور احتجاج کے جرم میں میاں امجد علی مرکزی چیئرمین پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب اور پنجاب بھر سے اساتذہ کو محکمہ تعلیم کی طرف سے شوکاز نوٹسز معطلیوں پر حکومت کے اونچے ہتھ کنڈوں سے ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تعلیمی بائیکاٹ اضلاع پر احتجاج کے ساتھ تحریک تالہ بندی کی طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ یہ معطلی ہمیں اپنے نیک اور مضبوط ارادوں سے ڈرا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ایک نئے ولولے اور جوش سے اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ بہاول نگر سے اب شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل برٹش سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب مزاحمت 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 اس تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں حق پرستوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پر ڈٹ گیا اسی لشکر کے کلیل سے ہوں۔ میں یوں دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ پنجاب حکومت اپنے جارحانہ اور
ظالم عزائم کی تکمیل کے لیے فسائیت کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اساتذہ، ملازمین، کچھ پالیسیوں اور سکولوں کی نجکاری کے خلاف 26 ستمبر کو سول سیکریٹریٹ لاہور احتجاج کرنے کے جرم میں میاں امجد علی مرکزی چیئرمین پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب اور پنجاب بھر سے اساتذہ کو محکمہ تعلیم کی طرف سے شوکاز نوٹسز۔ معطلیوں پر حکومت کے اونچے ہتھ کنڈوں سے ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تعلیمی بائیکاٹ، اصلاح پر احتجاج کے ساتھ تحریک تالہ بندی کی طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ یہ معطلی ہمیں اپنے نیک اور مضبوط ارادوں سے ڈرا نہیں سکتی۔ انشاءاللہ ایک نئے ولولے اور جوش سے اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ قائدین پی ٹی اے پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب رشید احمد بٹی سرپرست اعلیٰ، میاں امجد علی چیئرمین پی ٹی اے، چودھری اللہ رکھا گجر چیف کوآرڈینیٹر پی ٹی اے، مرزا طارق محمود چیف آرگنائزر پی ٹی اے، ملک لطیف شہزاد مرکزی سینئر وائس چیئرمین پی ٹی اے، چودھری محمد افضل بنڈر مرکزی جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب، محمد اکرم سیال وائس چیئرمین، چودھری وحید احمد گجر وائس چیئرمین، چودھری شاہد علی گجر میڈیا ایڈوائزر، یوسف سہوترا میڈیا کوآرڈینیٹر، سردار ظفر اللہ خان میڈیا ایڈوائزر، زاہد رفیق چودھری وائس چیئرمین، میڈم سعیدہ اقبال چودھری، میڈم زنوبہ میری وائس چیئرپرسن، نور احمد نوری میڈیا ایڈوائزر، رانا اختر حسین فائنانس سیکرٹری، خالد اقبال میو میڈیا ایڈوائزر، رانا جاوید احمد وائس چیئرمین، ڈاکٹر لیاقت عمران بٹی اور دیگر قائدین پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب، میاں امجد علی چیئرمین پی ٹی اے اور دیگر قائدین اساتذہ پنجاب کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر محکمہ تعلیم کی طرف سے معطل کرنے پر بھرپور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو بحال کیا جائے، سکولوں کی نجکاری روکی جائے اور اساتذہ کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر اساتذہ کرام کی معطلیاں ختم نہ کی گئی تو پنجاب بھر میں اساتذہ تا تسلیم مطالبات مکمل تعلیمی بائیکاٹ جاری رکھیں گے اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پنجاب پر ہوگی۔ الائنس پی ٹی اے پنجاب۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں ڈکیتی کے لیے آئے ڈاکوؤں کا خاتون کے ساتھ گینگ ریپ۔ نشاط آباد کے علاقے میں 22 سالہ فاطمہ سے 4 افراد نے اجتماعی زیادتی کی۔ سی پی او کامران عادل کا نوٹس، مقدمہ درج۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے بعد کیا کیا جانیے اس ویڈیو میں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق ضلع گوٹکی اور پنجاب کے تھانہ ماشکا کے کچے میں آپریشن کے سلسلہ میں ایس ایس پی گوٹکی جناب حفیظ الرحمان بگٹی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ ماشکا جام اعجاز لاڈ، انچارج سی آئی اے گوٹکی نعمان شیخ، ایس ایچ او تھانہ شہید دین محمد لغاری، عبدالشکور لاکھیو اور دیگر افسران پولیس کی باری نفری کے ہمراہ تھانہ ماشکا کے کچے کے علاقے میں پولیس چوکیوں کا دورہ، پولیس چوکیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایس ایس پی نے پکڑس پر تعینات پولیس آفیسرز اور جوانوں سے ملاقاتیں کی اور کچے کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایس ایس پی گوٹکی کو ایس ایچ او تھانہ ماشکا جام اعجاز لاڈ نے تھانہ ماشکا کے کچے میں امن و امان کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایس ایس پی گوٹکی کا کچے کے علاقوں کو امن دشمن ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا عزم۔ ایس ایس پی گوٹکی نے مزید کہا کہ کچے کے علاقوں کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے ڈاکوؤں کا صفایا ضروری ہے۔ ایس ایس پی نے دونوں پکڑس پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو تلقین کی کہ اپنے پکڑس مورچوں پر الرٹ ہو کر سر ڈیوٹی سر انجام دے تاکہ باوقت ضرورت اپنا بچاؤ کرتے ہوئے دشمن ڈاکوؤں سے لڑ سکو۔ ایس ایس پی نے دونوں پولیس پکڑس پر تمام سٹاف کو تلقین کی کہ اپنے اور اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور انہیں صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھیں تاکہ باوقت ضرورت تم ہتھیاروں کو کام میں لا سکو۔ کچے میں جرائم پیشہ افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں۔ انشاءاللہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی کے لیے تیار ہیں۔ سندھ ہو یا پنجاب، امن و امان خراب کرنے والوں کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی کے علاقہ گاؤں دادو تلائی میں تلائی برادری اور چاچڑ برادری میں زمینی تکرار کے سبب جھگڑا، 4 خواتین سمیت 8 افراد زخمی۔ گوٹکی کے گاؤں دادو تلائی میں چاچڑ اور تلائی برادری میں زمینی تنازع کے سبب جھگڑا، ایک دوسرے پر ڈنڈے اور مکوں، جس کے سبب خان محمد، ارز محمد، مسمات ارباب، مسمات کبرا، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہسپتال گوٹکی پہنچایا گیا ہے۔ تلائی برادری کے افراد کا کہنا ہے کہ شیر محمد چاچڑ نے اپنے 20 سے زائد مسلح افراد کے ساتھ ہم پر حملہ کیا، جس کے سبب ہمارے مرد، عورتیں اور بچے زخمی کیے۔ واقعے کی اطلاع تھانہ کچبنڈی 1 پر کی لیکن پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہم ایس ایس پی گوٹکی سے اپیل کرتے ہیں شیر محمد چاچڑ اور دیگر کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔
ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بلدیہ ہارون آباد کے چیف آفیسر عمران بٹی اور ایڈمنسٹریٹر اسسٹنٹ کمشنر عبدالحفیظ باجوہ کی نااہلی عدم دلچسپی سے ہارون آباد کی گنجان آبادیوں، خان کالونی، الوقار کالونی سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج سسٹم کا گندا پانی دریا بن کر بہہ رہا ہے۔ آباد کی گنجان آبادیوں، نیو خان کالونی، الوقار کالونی سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج سسٹم گٹروں کا گندا پانی دریا بن کر بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے آبادکار شدید اضطراب کا شکار ہیں۔ ان کی رہائشیوں کا گزرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے اور متعدد بار متعلقہ کام کی توجہ مبذول کرانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈی سی بہاول نگر سمیت متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بلدیہ ہارون آباد کے حق روب سے فی الفور صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد انجمن حزام اہل بیت کے صدر شاہ حسین شاہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اسرائیل کی طرف سے بمباری میں شہید ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حسینیوں کی زندگی عقیدہ جہادت ہے۔ اسرائیل کی بزدلانہ کارروائی سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل پاش ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سید حسن نصر اللہ شہید فلسطینیوں کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فلسطین سنی مسلمانوں کے لیے اپنا خون دیکھ کر شیعہ قوم کا حق ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ بزدل اسرائیل نے چھپ کر وار کیا، لیکن اس سے ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی بلکہ ابھرے گی اور اسرائیل کو چن چن کر فنا کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جات کے مطابق سجاول جاتی چوک بڈو ٹالپور میں پانی کا بحران، برسات کی تباہی، منافق دکانداروں نے فی من کی قیمت 2100 مقرر کر دی۔ موچر سے زمیندار خاریوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور من پر 3 کلو کٹ غریب خاری، زمیندار پریشان، نااہل انتظامیہ غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جاتی چوک بڈو ٹالپور SHO سے خوددارہ نوٹس لے کر منافق دکانداروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور مقرر کیے گئے سرکاری ریٹ پر عمل کروایا جائے۔ جو دکاندار عمل درآمد نہیں کرتا اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے، حاری اور زمینداروں کو تحفظ دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق کھانوں میں استعمال ہونے والا نمک معیاری ہے یا نہیں، اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کمر کس لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ضلع بھر میں کریک ڈاؤن، 13 سالٹ پروسیسنگ یونٹ کی چیکنگ کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی 9 سیمپل پاس، 4 یونٹس کے سیمپل لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل قرار دیے گئے۔ غیر معیاری نمک فروخت کرنے والے یونٹس کو بھاری جرمانے اور وارننگ نوٹس جاری کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نمک میں آیوڈین کی کمی صحت کے لیے باعث نقصان متوازن معیار مقرر ہے۔ خوراک میں استعمال ہونے والی بنیادی اشیاء کی جانچ پڑتال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہری اقدار کے باعث روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء کی خرید سے قبل لیبل لازمی پڑھیں۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ضلع صوبت پور کے سیلاب متاثرین کے لیے ادویات، شہید دولت سومرو ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان کے صوبائی صدر نصیر اللہ سومرو، نائب صدر غلام رسول، سینئر نائب صدر LD سومرو محمد حسن سومرو اور ضلع کوئٹہ کے صدر عبد الرحیم سومرو نے تنظیم کی جانب سے ضلع صوبت پور سیلاب متاثرین کے لیے شہید دودو ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان فری میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے شہید دودو سومرو ویلفیئر آرگنائزیشن صوبت پور کے صدر عبد الغفار سومرو پر ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کروں۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کے مطابق راجن پور عظیم صوفی شاعر اولیاء اللہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف کے 127ویں عرس مبارک کے سلسلہ میں انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز سجادہ نشین دربار عالیہ کوٹ مٹھن شریف حضرت خواجہ مظہر فرید کو رجا سائی کے فرزند سربراہ بین المذہب ہم آہنگی کمیٹی مشاہ اتحاد کونسل پاکستان کوآرڈینیٹر ناپاک اکیڈمی ساؤتھ پنجاب جیل خانہ جات صاحبزادہ خواجہ محمد فرید کو رجا سائی کی ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق سے ملاقات اور عرس حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے عرس کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ شوکت نے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ ایک عظیم روحانی بزرگ ہیں، ان کے عرس مبارک پر انتظامیہ بہترین انتظامات کرے گی اور آنے والے معزز
معززین کو تمام سہولیات میسر کی جائیں گی۔ ان کے لیے رہائش، لنگر اور دیگر ضروریات کی اشیاء زیر انتظامیہ فراہم کرے گی۔ دربار فرید پر موجود مسائل حل کرنے کے لیے تمام معزز خواجگان کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں تاکہ عرس کے ایام بہترین طریقے سے گزر سکیں۔ دربار فرید کے تمام معاملات عرس سے قبل حل ہو جائیں گے۔ صاحبزادہ خواجہ محمد فرید قریجہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے دوران صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے اور آنے والے لاکھوں زائرین کو تمام سہولیات کی فراہمی کی جائے۔ انہوں نے زیر انتظامیہ کی طرف سے مثبت اقدامات کی بھرپور تعریف کی اور عرس کے ایام میں ہونے والے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر ریاض آصف خان، رانا ریاض قیوم اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ ٹنڈو باغو سے خبر شامل کرتے ٹنڈو باغو رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغو شہر کے نیو آباد محلے میں قاتیہ برادری کے گھر میں پولیس اور پرائیویٹ لوگوں نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر مردوں اور خواتین پر تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی میں قاتیہ برادری کی ایک حاملہ عورت بھی شامل ہے جس کو ٹنڈو باغو اسپتال منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغو شہر کے نیو آباد محلے میں قاتیہ برادری کے گھر میں ٹنڈو باغو پولیس کی بھاری نفری اور پرائیویٹ لوگوں نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر مردوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ زخمیوں میں قاتیار برادری کی ایک حاملہ عورت بھی شامل ہے۔ دوسری طرف قاتیاری برادری نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین میں غلام اکبر قاتیار، شاہ زمان قاتیار، ابراہیم قاتیار اور دیگر کا کہنا تھا کہ ٹنڈو باغو پولیس بنا جواز ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور ہماری عورتوں پر تشدد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کے ساتھ ایک پرائیویٹ آدمی ہے جو سب سے زیادتیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایچ او بدین اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس کے خلاف کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق سندھ پنجاب سنگم ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں تیز۔ ایس ایس پی گوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کا پنجاب کی حدود میں چوکیوں کا دورہ۔ سندھ اور پنجاب پولیس ایک ہی وردی میں ملوث ہیں اور ساتھ ہی ڈاکوؤں سے تمام شہداء پولیس کے جوانوں کا بدلہ لیں گے۔ کچے کے علاقے میں چند ڈاکو ہیں جن کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ کوئی بھی ریاست سے طاقتور نہیں۔ ایس ایس پی گوٹکی دشمن کو کوئی بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ قبیلائی دہشت گردی ختم کروا کے کچے میں امن بحال کروائیں گے۔ گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کے مطابق گوٹکی روڈ حادثہ قومی شاہراہ پر ٹرالر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں مسمات رکام منگواڑ اور دیوا منگواڑ سخت زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو گوٹکی تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نازک حالت ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو طبی امداد کے بعد سکر ہسپتال ریفر کیا گیا ہے۔ گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کے مطابق خانپور مہر کے رہائشی نوجوان کند کوٹ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے قتل۔ نوجوان کی لاش گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔ لواحقین کا احتجاج۔ خانپور مہر کے گاؤں خدا بخش مہر کے رہائشی 35 سالہ شاہ مراد ولد شاہ نواز مہر کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ برادری کے لوگوں نے ہمارے نوجوان پر 10 ماہ قبل سیاہکاری کا الزام لگایا۔ ہم علاقے کے معززین اور برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر فیصلے کے لیے گئے لیکن ملزمان نے ہمارے نوجوان کو ناحق قتل کر دیا ہے، ورثاء کا کہنا ہے۔ الزام لگنے کے بعد ہمارا نوجوان 10 ماہ قبل گھر سے فرار ہو کر کند کوٹ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا جہاں گزشتہ رات ملزمان غلام حسین محبت مہر اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے نوجوان پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ متاثرین کے ورثاء شاہ نواز مہر، وزیر مہر، نذیر مہر اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ گوٹکی سے بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی کے قریب قادرپور میں بڑھتی ہوئی بد امنی کے خلاف شہری احتجاج کی جانب سے پرامن ریلی نکالی گئی۔ گوٹکی ریلی میں شہری اتحاد کے رہنماؤں اور شہری تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ آئے روز قادرپور میں کاروباری تاجروں کو ڈاکوؤں کی جانب سے بتا وصولی کے لیے کالیں کی جاتی ہیں۔ ڈکیتی، چوری اور اغوا کاری روز کا معمول بن گیا ہے۔ رات گئے چوروں کی وارداتوں کی وجہ سے مقامی ہندو تاجر نقل مقامی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ پولیس امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ، ایس ایس پی گوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی سے امن و امان کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نہ آئی پیرو رکھے تے پیرو پگوا پولیس چاہ پان جانی من مال تائی پگی کونے کچھ کون سکھاؤ غریب ہوں باں بدھی سے کچھ کون سکھاؤ گوٹکی آفیس تے اوڈوں موٹرائی ڈیو میں موٹرائی کون دن گوٹکی آفیس ایسے میں موٹرائی ڈیو میں نہ موٹر نہ سردارے نہ گوٹکی آرے اپیل کیوں دا سائیں مہربانی کرے میں واپس کرے غریب مانو اسا غریب ہوں اسا یتیم ہوں۔
خبر شامل کرتے ہیں پورے والا سے ہمارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت یونین کونسل نمبر 58 چک نمبر 327 EB میں گاؤں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کام جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر ملک فاروق احمد کے احکامات کے مطابق رؤف فیصل اسلم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری طارق رشید ڈوگر، نائب قاصد سجاد حیدر، رمضان نمبردار، محمد جمیل نمبردار، محمد خلیل نمبردار، ثناء اللہ بٹی نمبردار 327 کی زیر نگرانی میں لوکل گورنمنٹ کے عملہ نے چک نمبر 327 EB میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے اور نالیوں اور گلیوں کی صفائی کی گئی۔ اس موقع پر گاؤں کی عوام کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کر جنہوں نے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت علاقے کی صفائی کروا کر ہمارے علاقے کو گندگی سے صاف کیا اور ہمارے بچوں کو گندگی سے پیدا ہونے والی موذی بیماریوں سے محفوظ کیا، بلکہ علاقے کی آب و ہوا کو بھی خوشگوار بنایا۔ مبشر کامیانہ کوارڈینیٹر لیسکو یوتھ کوارڈینیٹر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری UC 227 اور سابقہ کونسلر شہزاد مغل نے علاقے کے مسائل کے متعلق اہم امور پر میٹنگ کی۔ انہوں نے اسٹریٹ لائٹس، واسا کے وسائل سے متعلق سید خرم عباس نقوی اور ایڈوائزر وفاقی وزیر اطلاعات نشریات سے تفصیلی گفتگو کی۔ سید خرم عباس نقوی نے ترجیحی بنیادوں پر فوری طور پر ان کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سوشل ورکرز عدیل شہزاد نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ عوامی یوتھ موومنٹ کے زیر اہتمام نوجوان پاکستان کے عنوان سے آل پارٹیز یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت چیئرمین عوامی یوتھ موومنٹ علی رضا نیت نے کی۔ کانفرنس کا ایجنڈا پاکستان کو درپیش مسائل کے حل میں نوجوان کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ پاکستان دیسی کشتی کے چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان اس یوتھ کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس کے اعلامیہ میں یوتھ اور طلباء تنظیمات نے متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس وقت بدترین سیاسی مذہبی پولرائزیشن کا سامنا ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان نوجوانوں کو ہو رہا ہے۔ نوجوان اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی خاطر تمام قیادتوں کو ایک میز پر بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ عوامی یوتھ موومنٹ نے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک گیر نوجوان پاکستان مہم کے آغاز کا باقاعدہ اعلان کیا جس میں تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر اسی طرز کی نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ علی رضا نیت نے ملک گیر نوجوان پاکستان مہم کے لائحہ عمل میں پاکستان بھر کی یونیورسٹیز، طلباء، یوتھ تنظیمات کو نیشنل یوتھ ڈیبیٹس کے ٹائٹل سے پاکستان کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے میں حصہ لینے کی دعوت۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی حقیقی شمولیت ہی جمہوریت کی ضامن ہے۔ جگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے الیکٹیبلز نوجوانوں کے حقوق پر شب و خون مارتے ہیں مگر کلین چٹ لینے کے لیے ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ کانفرنس میں صدر نیشنل یوتھ الائنس حافظ سلمان اعظم، صدر اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن وسیم عباس سلفی، منہاج یوتھ لیگ کے مرکزی صدر رانا وحید شہزاد، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سبت حسن، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے ملک یاسر بارہ، جمعیت طلباء اسلام کے رانا محمد عثمان، جمعیت طلباء اہل حدیث کے عبدالغفار مکی، مسلم لیگ کاف کے راجہ شہزاد ندیم پہلوان، استحکام پاکستان سے ڈاکٹر طیب، ڈاکٹر ایمن، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خاشر منہاز، انصاف یوتھ ونگ سے احد اوان، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یاسر عباسی، ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن بانی محسن شہزاد مغل، شہریار زائد پاکستان، یونائٹڈ یوتھ کے شہزادہ بٹ، انجینئر وقار، پاکستان فیڈریشن یونین آف کامسٹس کے رانا علی زہیب جعفریہ، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جرار رانا، اقرا فاؤنڈیشن سے زین ملک، آمنہ لطیف اور معروف صحافی سینئر اینکر پرسن زہیب بٹ نے خصوصی شرکت کی۔